فوزان کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. جھوٹ کے متعلق یہ 46 احادیث ہیں, That's یہ amazing. سب آپ کے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آیا وہ. زاہد حسین شیپا کو تو ہم سب جانتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں بھی جانتے وہ اسلام 360 کو لازمی جانتے ہیں. ابھی میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے یہاں پہ آ رہا تھا تو بلال بھائی جو ہمارے کیمرہ مین, ان سے پوچھا جی آج کی پوڈ کاسٹ کیسے ہے, تو ان کو میں نے بتایا کہ زاہد حسین شیپا کے سے ہماری پوڈ کاسٹ ہے. اچھا وہ اسلام 360 والے, اگر وہ مطلب کوئی بھی ایسا بندہ جو زاہد صاحب کو نہیں جانتا, اسلام 360 کو وہ سب لوگ جانتے ہیں. کیا زاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے ان کو بالکل ارجنٹ زحمت دی ہے. زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ فوزان, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بڑا سڈن پلان بنا ہمارا, بالکل ہی انسکیڈول, اور اچانک والے پلان ہمیشہ کام کر جاتے ہیں. بالکل کام کرتے پلان کرتے ہیں کہ جی کل ملیں گے یا ایک ہفتے بعد جانا ہے تو ہوتا نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ فوراً جلدی ملاقات. فوراً اس لیے ہوئے, اور اسٹوڈیو کی جب نہیں تھی, اصل میں اسٹوڈیو میں ہم نے کرنی تھی, وہ ہمارے دوست صاحب جو ہیں وہ چابی بھولا, ہم نے کہا پھر ساتھ گھر ہے ہمارے دوست کا, پھر یہاں کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ سیٹ اپ بھی ہو گیا, آپ کا ٹائم بھی مل گیا. اچھا اسلام 360 کو اب تو تمام لوگ تقریباً جانتے ہیں, سب تمام موبائل کی زینت ہے, اور لوگ ثواب سمجھ کے اس کو انسٹال کرتے ہیں, چاہے یوز کریں نہ کریں. اس کی ہسٹری ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ یہ بیسکلی آپ نے اس کی بنیاد رکھی کیسے, اس کا خیال کیسے آیا؟ فوزان, اسلام 360 کی بنیاد بیسیکلی قرآن کی ایک آیت تھی جو میں ڈھونڈنے نکلا تھا, اور وہ قرآن کی آیت تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو یہ آیت میں ڈھونڈنے نکلا تھا, مجھے اس کا ترجمہ نہیں معلوم, ترجمہ آتا تھا, عربی نہیں معلوم تھی. تو میں نے سوچا کہ جب اس طرح کے اور بھی تو لوگ ہوتے ہوں گے جو اردو میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتے ہوں گے, انگلش میں تلاش کرنا چاہتے ہوں گے, تو اس وقت میں نے یہ اپلیکیشن صرف اپنی ذات کے لیے بنائی تھی, جس میں کوئی عمل دخل آپ کا نہیں تھا, آپ لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی. تو مجھے بعد میں جب میں نے اس کو بنا دیا اور اس کو لانچ کیا, تو وہ یہ سوچ کے لانچ کیا کہ یار میری طرح کے اور بھی تو لوگ ہوں گے جن کو یہ تشنگی ہوتی ہوگی. تو پھر یہ کام کیا. 2007 کی بات ہے بیسیکلی, کہ 2007 کے اندر میں نے یہ اپلیکیشن میں نے شروع کیا تھا کام, اور پہلے اس کو لانچ کیا 2011 میں. اللہ غریق رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو, سب سے پہلی بار وہ مجھے ٹی وی پر لے کر آئے. اور اس کے بعد یہ لوگوں کو پتہ چلنے لگا یار کہ کچھ کام ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ فوزان میرا لاہور میں انٹرویو پر. عالم آن لائن میں وہ تھا عالم اور عالم. اچھا, جب وہ جیو سے چھوڑ کر اے آر وائی پہ جا چکے تھے, تو عالم اور عالم کے نام سے پروگرام ہوتا تھا, تو اس میں پہلی بار عامر بھائی نے میرے ساتھ پروگرام. اچھا, یہ بات پہلی بار پتہ لگی, اللہ اس کا اجر ان کو دے, یقینی طور کام ہے آپ کو منظر عام پہ لے کر آئے, اور آبویسلی اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا. لیکن جو تب کا اسلام 360 تھا اور جو آج کا اسلام 360 ہے, اس میں تو فرق ہم کافی میرے خیال سے بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی اور میری ذات میں بچپن سے لے کے اب تک بہت فرق آ چکے ہیں, تو سیم اٹ از یہی اسلام 360 کے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے 11 سال کا, یہ بلکہ جو 12 سال کا جو عرصہ ہم نے اس کو جو اس پہ صرف کیا ہے, یعنی اس وقت تو صرف قرآن کی ایک اپلیکیشن تھی. یہ اپلیکیشن جو اسلام 360 آپ دیکھتے ہیں, جس کے کوئی 18 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں دنیا کے 174 سے زیادہ ممالک میں. اچھا, تو یہ جو 2015 نومبر میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا, اور آج اس کے اندر تقریباً 7 سال کے اندر وہ بہت ساری چیزیں چینج ہوئی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 2 کروڑ یوزر جب ان پٹ دیں گے تو ہر شخص اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں تھیں. ایون ابھی جو آپ مجھ سے آ کے ملے, اور اس سے پہلے 2 صاحبان مجھ سے اور ملاقات کر رہے تھے, وہ مجھے سجیشن ہی دینے کے لیے آئے تھے. تو روزانہ کے 2.5 درجن مشورے ویسے ہی آتے ہیں ہمیں, تو ان مشوروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں مشورے تو مفت ہیں, ایک واحد چیز ہے جو مفت ملتی ہے. بالکل, لیکن آبویسلی پاکستان میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے, کہیں بھی کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے کیپٹل اور ریسورسز تو چاہیے ہوتے ہیں. شروع میں آپ مجھے یقین ہے اس بات کو کہ لینڈ لارڈ نہیں تھا, پیچھے کوئی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا فائنینشلی, تو کیپٹل اور ریسورسز کہاں سے آپ نے کس طرح سے اکٹھے کیے؟ اچھا دیکھیں, ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فوزان, اور آپ یقینی طور پہ اس کو انڈوز کرو گے, کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا $1 ملین کا ہوتا ہے. اگر آئیڈیا $1 ملین کا ہے تو پیسے تو کہیں جھک مار کے آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سیم اٹ از یہی ہوا اسلام 360 کے ساتھ بھی, کہ وہ آئیڈیا اس وقت بڑا شاندار تھا, لوگوں کو سمجھ بھی آیا, لیکن پیسے اللہ کا شکر ہے ہم ڈونیشن وغیرہ ماڈل پہ تو چلتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کام یہ کیا کہ اس وقت تو میں خود پروگرامر ہوں, تو مجھے باہر سے تو کوئی ریسورسز ہائر کرنی نہیں تھی, مجھے تو کام خود ہی کرنا تھا. تو ہاں ڈیزائن کے لیے مجھے کچھ کام تھوڑا سا کروانا پڑا باہر سے, اتنے پیسے تو میں خود بھی افورڈ کر سکتا تھا. اچھا میں اپنا ٹائم خود ہی نکال سکتا تھا, پیسے مجھے ہی اپنے آپ کو پے کرنے تھے, کلائنٹ بھی میں تھا, کسٹمر بھی, ہر چیز میں خود ہی تھا. تو وہ میں نے کام کر دیا الحمدللہ. تو میرے پیسے اس وقت اتنے زیادہ نہیں لگے, ٹائم ضرور صرف ہوا, لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی, تو اس کے بعد اللہ کا شکر ایک سسٹینیبل ماڈل بن چکا تھا ہمارے پاس, جس میں ہماری کچھ ایڈورٹائزمنٹ سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں, کچھ ان ایپ پرچیزز کے پیسے مل جاتے ہیں. لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں آپ کے آڈینس کو ضرور بتانا چاہوں گا, وہ امپورٹنٹ بات یہ والی ہے
کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار 2 کروڑ یوزر ہیں تو ان 2 کروڑ یوزر میں پے کرنے والے تو جناب بہت. مجھے چھوٹی سی بات یہ بتائیے کہ میں اور آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا اور وہاں پر ہم کبھی مسجد میں پیسے ڈالنے لگتے ہیں تو یوں جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ڈھونڈ کے 100 روپے نکالتے ہیں. ایسے ہی اگر ہاتھ نکالو اور 5,000 کا نوٹ آ جائے نا فوراً اندر رکھ دیتے ہیں, 1,000 کا نوٹ آئے تو واپس اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر 100 روپے نکالتے ہیں. تو سیم اٹ از اسلام 360 کے ساتھ بھی یہی ہے کہ 2 کروڑ یوزر میں سے 4,279 یوزر ہیں جو کہ پے کرتے ہیں. اچھا. اور ہمارے پاس منیمم اماؤنٹ ہے 100 روپے, میکسیمم اماؤنٹ ہے 8,000 روپے لائف ٹائم. ایک دفعہ اگر فوزان نے پے کر دیے تو فوزان اب 60-70 سال کی زندگی گزارے تو یہ فری ہے اس کے لیے. اچھا. تو یہ 8,000 روپے تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. تو آپ خود سوچ لیجیے کہ 2 کروڑ یوزر میں سے صرف 4,279 یوزر پے کرنے والے, تو بہت کم یوزر. بالکل. اچھا, آپ نے پروسیس بتایا میرے جتنی آسانی سے آپ نے چند جملوں میں بتا دیا کہ میں خیال آیا اور میں نے بنایا, یقیناً پروسیس اتنا آسان نہیں ہوا ہوگا. بالکل. کچھ ہرڈلز لازمی آئے ہوں گے, تو وہ جو ٹف اور اسٹرگلنگ فیز تھا وہ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس سے آپ نے کس طرح چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. اب بہت بہت امپورٹنٹ تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ڈیٹا نہیں تھا. اب اس ڈیٹا کو کس طرح کمپائل کریں. اردو کا ڈیٹا, اس وقت اردو کے صرف 2 سافٹ ویئر آتے تھے, ایک آتا تھا پارس نگار اور دوسرا آتا تھا ان پیج. ان پیج تو آج بھی آتا ہے, صرف یہ 2 سافٹ ویئر آتے تھے. اب یہ بھی یونیکوڈ کنورٹڈ نہیں تھے. ایک آیت کو بیٹھ کے میں نے خود یونیکوڈ میں کنورٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا. یعنی میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اکارڈنگ ٹو گوگل آئی ایم دا اونلی پرسن ان دا ورلڈ الحمدللہ ہو ہیز کمپلیٹڈ دا ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان رومن اردو. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد مختلف علماء کے ترجمے جمع کرنا. پھر ایک اور بہت بڑا ہرڈل کہ جناب ایک ترجمے کو ہم اچھا مانتے ہیں اور لیکن دوسرا مسلک والا اسی ترجمے کو بہتر نہیں مانتا. تو یہ والی بہت بڑی ہرڈل تھی. لیکن آہستہ آہستہ اس کو اوور کم کیا کہ بھائی میں ایک لائبریری کے طور پر ایک اپلیکیشن بنا رہا ہوں جس پہ تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن رکھوں گا. اب آپ کو جو پڑھنا ہے وہ آپ لے لیجئے, جس کو نہیں پڑھنا چاہتے اس کو چھوڑ دیجئے. پھر اس ڈیٹا کی ہرڈل کے بعد پھر ہمارے پاس مسلک کے بڑے جھگڑے تھے, ان چیزوں کو فیس کیا. پھر لوگوں کے بعض اوقات, لیکن وہ 1% طبقہ جو کرٹیسزم کرتا تھا, 99% تو ایکسیپٹ کرتے تھے الحمدللہ اور بہت اپریشیٹ کرتے تھے, لیکن 1% طبقہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتا تھا. وہ کرٹیسزم یہ تھا, آپ نے فلاں کا ترجمہ شامل کر دیا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے, یہ تو مسلمان نہیں ہیں, اور بہت ساری باتیں. لیکن الحمدللہ کوشش یہ کی کہ اب الحمدللہ اتنا کنسنسس ہے کہ لوگ اسلام 360 پر آ کر یہی دیکھتے ہیں کہ یار میں یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو اس پہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کیا کہتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں جب مختلف تراجم کو وہ دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ والی بات سمجھانا چاہتے ہیں. اور اب تقریباً تمام مکاتب فکر اس کو استعمال کرتے ہیں. جی, تمام مکاتب فکر کے لوگ ہی نہیں, علماء استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو یہ سارا کام آپ نے اکیلے کیا یا کوئی ساتھ ٹیم تھی یا کولیبریشنز تھیں, کوئی اور لوگ تھے, کوئی ساتھی تھے آپ کے ساتھ؟ نہیں, اب تو ٹیم ہو گئی, اب تو 29 لوگ ہو گئے جو اسلام 360 پہ کام کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے ہمارے پاس, اس وقت جب میں نے شروع کیا تو میں اکیلا ہی تھا. 29 امپلائیز ہیں آپ کے؟ جی 29 امپلائیز ہیں جو کہ اس پہ اسلام 360 پہ کام کرتے ہیں. والنٹیئر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہیں لیں, کیونکہ والنٹیئر کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, ان کی امی کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی ہے, ان کا لیپ ٹاپ بھی بہت خراب ہوتا ہے, اور ان کی لائٹ بھی بہت جاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ بھائی والنٹیئر نہیں لیں گے, ہم خدمات لیں گے پیسوں میں. لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی 10 روپے کی خدمات آپ ہمیں دے رہے ہیں, 6 روپے ہم سے لے لیں, 4 روپے اللہ تعالیٰ سے لے لیجیے گا. لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں 10 کے 10 روپے آپ ہی دے دیں, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی 10 روپے, لیکن کام 10 روپے کا کر کے دیں کم از کم. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ. تو اب جو اسلام 360 پہ ہم کوئی ہر مہینے 3.7 ملین روپیز 37 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. جو یہ آڈیو لوگ فری میں سنتے ہیں نا, تلاوت فری میں سنتے ہیں, اس کے ہم پیسے دیتے ہیں. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کی آڈینس کو, اسلام 360 میں رمضان میں جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی نا, کیونکہ بیسیکلی وی آر سیزنل مسلم, گزشتہ رمضان میں جی, تو رمضان میں جو ہمارے پاس آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی اس کی تعداد تھی 93 کروڑ. 93 کروڑ ہے. جی, اب 93 کروڑ کا مجھے تو زیرو بھی نہیں معلوم کہ کتنے آتے ہیں 93 کروڑ. تو 93 کروڑ ہماری آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی. ماشاءاللہ, یہ تو بہت بڑی آپ ایک سروس دے رہے ہیں, وہ بہت بڑی ایک کاز کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا, آپ نے ایک جگہ تھوڑی سٹوریز بتائی بھی تھی اور آڈینس نے اس کو بہت زیادہ وہ ایکنالج کیا تھا کہ آپ کا جو بچپن تھا, جو اسٹرگلنگ فیز تھا, آپ کے پیرنٹس نے جس طریقے سے آپ کا براٹ اپ کیا,
تھوڑا اس فیز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے والدین نے اسپیشلی آپ کی والدہ نے کس طریقے سے آپ کے سفر کو پورا کروایا؟ فوزان، زاہد حسین چھیپا آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا لنڈن میں آفس ہے، ہمارا یو ایس میں آفس ہے، پاکستان میں آفس ہم چلا رہے ہوتے ہیں. زاہد حسین چھیپا اس وقت اسلامک ورلڈ کی سب سے بڑی ایپ کو اون کرتا ہے الحمدللہ. لیکن زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا، اور وہ کیلے بیچتے بیچتے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں الحمدللہ. میں، میری امی، میرا بھائی شام کو جس اسکول میں جا کر صفائی کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا. یعنی ہمارا وہ ایک، آپ کے یہاں تو مرلے چلتے ہیں، ہمارے کراچی میں گز چلتے ہیں. تو وہ 45 گز کا چھوٹا سا گھر، 45 گز کا مطلب ہوتا ہے کہ اراؤنڈ تقریباً کوئی 2.5 مرلہ، کراچی میں 2.5 مرلے کا وہ گھر تھا، جس میں جو ٹوائلٹ تھا اس ٹوائلٹ میں بھی دروازہ نہیں تھا، ہم پردہ لگاتے تھے. نہانے کے لیے باتھ روم تھا نہیں، ایک صحن تھا، اس پہ چھت پڑی ہوئی تھی، تو ہم مین ڈور بند کر کے نہا لیا کرتے تھے. میں اگر اسکول سے آتا تھا تو بھائی کہتا تھا بھائی باہر رکو، میں نہا لوں پھر دروازہ کھولتا ہوں. یہ کنڈیشن تھی. یعنی سینکڑوں راتیں مجھے یاد ہے کہ اس سینکڑوں راتوں میں ہمارے گھر پہ ٹوٹل کھانا آدھا پاؤ دہی، اس میں ایک لمبا پانی، اور امی چینی ملا دیا کرتی تھیں. ہم سب بہن بھائی وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے. یہ روٹین تھا. یعنی بتاتے ہوئے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن وہ دور میں نے دیکھا. ابا نے ہمارے گٹر تک صاف کیا. آج زاہد حسین چھیپا ہونے کے ناطے یہ بتاتے ہوئے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیوں بول دیتا ہے. میں کہتا ہوں میں اس لیے بول دیتا ہوں کہ زاہد حسین چھیپا کو اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے. کچھ مہینے پہلے ابا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور نہیں، آپ کی صورت میں بہت بڑا صدقہ جاریہ یقین یہاں چھوڑ گئے ہیں، لیکن جو آپ اسٹرگل بتا رہے ہیں پورا اجر ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ان کے پاس ضرور پہنچ رہا ہوگا آپ کے لیے. یعنی میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ میں صبح جب آفس جاتا ہوں تو صبح آفس جانے سے پہلے میں ابا کی قبر سے ہوتا ہوا جاتا ہوں آفس. صرف میں ڈیلی کی روٹین بتاتا ہوں ابا کو کہ ابا آج یہ ہو گیا، آج آفس میں یہ میٹنگز ہیں، فلاں ہیں، کل یہ ہوا تھا، گھر میں ان کی طبیعت خراب ہے، یہ چیز ہے. صرف یہ بات جنرل بات کرتا ہوں، اور جنرل بات کر کے میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں. لیکن ابا سے اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ابا آپ کیا گئے ہیں کہ جب بھی میں آپ کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی. تو ابا مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آج جب میں، بیٹا زاہد یہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لے لیا اور ہمارا سینہ اتنا چوڑا کر دیا، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دے دی جس کا میں سوچ نہیں سکتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ابا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اگلے دن میں نے ابا پہ ایک آرٹیکل لکھا. اس میں ایک شخص نے اس پہ کمنٹس کے دوران میں ایک کمنٹ لکھا کہ جب آپ کے ابا انشاءاللہ جنت میں پہنچے ہوں گے تو فرشتوں نے تعارف کروایا ہوگا کہ یہ وہ زاہد حسین چھیپا کے والد ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ کاش ایسا ہی ہو، تو ایسا ہی ہو. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ روزانہ اسلام 360 پہ کوئی 6 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں. اگر میں صرف یہ ازیوم کروں کہ یہ 6 لاکھ لوگ آ کر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوں گے، تو آپ سوچئے کہ روزانہ 6 لاکھ آیات تلاوت ہوتی ہیں اسلام 360 پہ. مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے والدین کو بھی دیتا ہوں گے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میں کچھ ٹائم پہلے اپنی وائف سے کہنے لگا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈائی. مجھے پوری امید ہے میں آج مر جاؤں مجھے کل اللہ تعالیٰ بخش دیں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. تو بس یہ جو آپ کی آڈینس ہے میں ان سے بھی ضرور کہوں گا کہ آپ یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی اس میں مغفرت فرمائے. ہم نے جو یہ کام کیا، ہماری جو ٹیم موجود ہیں، ان کی جو والدین ہیں، ان سب کے لیے ضرور دعا میں ان کو یاد رکھیں. ظاہر بھی آپ نے پوری ایک زبردست قسم کی ڈگری لی، ایک پروفیشنل ڈگری تھی آپ کی، تو آپ کو بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کوئی جاب بھی کر سکتے تھے اسی انجینئرنگ کی بنیاد پہ، بہت سے اور لوگوں کی طرح. تو یہی کیوں؟ کیا یہ جو آپ نے سب کچھ بیان کیا صدقہ جاریہ والا پرسپیکٹیو، کیا یہ تب سے آپ کے ذہن میں ہے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا گیا؟ اچھا فوزان، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ موقع سب کو دیتے ہیں لیکن توفیق مانگنے سے ملتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا کیا کرتا تھا، یا اللہ مجھ سے اپنے دین کا کوئی کام لے لیجیے. اچھا. اور اس مکھی کے اوپر مکھی مت بٹھائیے گا، کوئی یونیک کام لیجیے گا. با خدا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا. یہ اتنی بڑی میں قسم کھا کے جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم تھا، یہ اذان بھی دیکھیں اسلام 360 سے ہو رہی ہے، تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے. ماشاءاللہ. جب میں دعا کرتا تھا یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لیا، اور اس کے لینے کے بعد آج جب اتنے سارے لوگ اس پر پڑھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں،
تو یقین جانیے کہ یہ میرے لیے بھی بڑی مجھے خوشی کی بات ہوتی ہے. اچھا رہی بات اس چیز کی, آپ نے کہا جی پروفیشنل ڈگری آپ نے لے لی. ملٹا نیشنل میں جاب کیا کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے جو آخری جاب میں اب بھی کمرشل تو ہم کام کرتے ہیں, کمرشل میں کام کرتا ہوں, اس کا بھی ایک سرٹن ایلیمنٹ ہم اسلام 360 کو دیتے ہیں. کمرشل ہم کام کرتے ہیں, اس سے پیسے بھی کماتے ہیں, اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے 2 ملکوں سے آفر ہوئی. مجھے ناروے سے آفر ہوئی, مجھے جرمنی سے آفر ہوئی. دونوں بہت بڑے بڑے نام ہیں. میں نے منع کر دیا کہ نہیں جناب میں اپنے ملک میں خوش ہوں. سعودی عرب سے مجھے اتنی بڑی آفر تھی, میں نے کہا نہیں جناب میں اپنے ملک میں خوش ہوں. ہاں میں صرف کنسلٹنسی دینے کے لیے ضرور آ سکوں گا, لیکن میں اپنے ملک میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. تو میں آج بھی اس بات پہ بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں. اس کو دوزخ ہم نے خود بنایا ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ جنت پہ رہ رہے ہیں الحمدللہ. بالکل کوئی شک نہیں ہے, بلکہ آپ کی اسی بات سے مجھے آپ کے کچھ شہر کے بھی حالات یاد آ رہے ہیں. ابھی آپ لاہور آئے ہیں, یہاں پہ آپ نے اورنج ٹرین چلتی ہوئی دیکھی ہوگی, صاف سڑکیں دیکھی ہوں گی, دیکھ کے کچھ اپنے شہر کے بارے میں کوئی احساس. اور اب میں نے آپ کے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھی حافظ نعیم صاحب کے ساتھ, بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ آپ ایک غیر سیاسی فرد ہیں اور آپ کو یہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی رسپانس دینا چاہیں گے اس بات کے اوپر آپ؟ ہاں فوزان, ایک تو میں لاہور, میرا بیٹا پہلی بار لاہور آیا آج, تو میں جب اس کو دکھانے لگا تو اس نے بولا بابا تو بہت گرین ہے, اس کے روڈ بہت صاف ہیں. باخدا لاہور بس ہم جیسے ہی پہنچتے ہیں تو مجھے کراچی کے اندر اس کمی کا احساس ہو جاتا ہے. دیکھیں دنیا میں کوا اسی لیے, اگر کوا وہ کالا اور بدصورت سا ہے, وہ اسی لیے کہ ہمیں پتہ چلے خوبصورتی کیا ہوتی ہے. تو یہاں آ کے مجھے اس چیز کا تو بہت احساس رہتا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, ان شہروں کو جانتا ہوں, ان ملکوں کو جانتا ہوں جس میں 10-10 سال کسی نے حکمرانی کی ہو تو اس ملک کا نقشہ چینج کر دیا. بالکل کراچی کا یا سندھ کا نقشہ کیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کل میں کہیں لاہور میں کھڑا ہوا تھا رات, تو ایک صاحب ہمارے برابر میں, میرے برابر میں 125 لا کے انہوں نے کھڑی کی, تو میں اپنے دوست سے کہنے لگا کراچی میں اگر کوئی 125 لائے تو ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے. میرے ساتھ 3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں, لیکن باخدا دل روتا ہے اس بات کے اوپر کہ اصل میں وہ چیز جانے کا دکھ کم ہوتا ہے, اصل میں اس ٹراما سے ہم باہر نہیں آ پاتے. ہم تو پروگرامر لوگ ہیں, لاجک بناتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے. اگلے 1-1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم اس ٹراما سے باہر نہیں آ پاتے. یہ مشکل ہوتی ہے. لاہور میں اور کراچی میں سر زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کی خوبصورتی, چیزیں, گرینری, روڈز, ٹرین, بسز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ فصلیں گل اتر جائے شہر میں. آپ نے کہا کہ وہ نعیم الرحمان کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنا دی تھی. حافظ صاحب کے لیے ویڈیو جب میں نے بنائی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا آپ تو غیر سیاسی ہونے چاہیے, آپ کو آپ کی اپلیکیشن پہ کوئی داغ نہیں پڑنا چاہیے فلاں. میں نے کہا میری اپلیکیشن پہ داغ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ, میں نے ان صاحب کو اپنی گلی کی تصویر بھیجی جس پہ گٹر کا پانی بھرا ہوا تھا اور اینٹ رکھ رکھ کے ہم دروازے پہ اپنے پہنچ رہے تھے. پھر میں نے اپنے روڈ کی تصویر بھیجی کہ یہ میرا روڈ ہے مزار قائد والا, اور اس روڈ کی حالت آپ دیکھ لیجئے. مجھے بتائیے کیا اس شہر کا مجھ پر قرض نہیں ہے کہ میں اس کے لیے ایٹ لیسٹ آواز اٹھاؤں؟ اگر مجھے کچھ 2 لوگ سنتے ہیں تو میں آواز پہنچا سکوں کہ بھائی ہمیں کسی ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے جو اس پر کام کر سکے گا. تو اسی لیے میں نے کوشش کی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, میں اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں غیر سیاسی ہوں, غیر سیاسی بات کرتا ہوں, لیکن اپنے شہر کی ترقی کے لیے. کل جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھیں گے نا کہ میاں زاہد تمہیں 6 لوگ جانتے تھے, لیکن ان 6 لوگوں تک کیا تم نے ہمارے شہر کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کی, تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے اس طرح یہ کوشش کی تھی کہ میں جن لوگوں کو بہتر سمجھتا تھا, ممکن ہے وہ غلط ہو, میرا فیصلہ غلط ہو, پاسبل ہے, لیکن جن کو میں صحیح سمجھتا تھا اپنے طور پہ میں نے چھان بین کی اور میں نے کہا کہ ان لوگوں کو ووٹ اس کرائٹیریا پہ آپ کو حافظ نعیم صاحب جو ہے بہتر لگ رہے ہیں. باقی میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی اب کراچی کے حل کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے. یقینی طور پر جس طرح ان کے کام ہیں اور جو انہوں نے کسی طور پر کوئی عہدہ لیے بغیر کام کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عہدہ لے کے وہ زیادہ بہتری کے ساتھ کر سکیں. بالکل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی کراچی کی قسمت بدلے آپ کے اور آپ جیسے بہت سے خیر خواہوں کے قیادت میں. لاسٹلی ابھی ٹائم بڑا شارٹ آپ کے پاس, بالکل میں پوچھنا چاہوں گا کہ نیکسٹ پلانز آپ کے کیا ہیں, اور بلکہ اس سے پہلے یہ بھی نیکسٹ ٹائم ذرا کھلا وقت لے کے آئیے گا لاہور جب بھی آئیں. یہاں پہ بہت سارے اور بھی لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیں گے, آپ کو ہوسٹ کرنا چاہیں گے. تو بس کنکلوڈ کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ ابھی نیکسٹ 360 کیا پلانز ہیں آگے؟ بہت زبردست سوال ہے تمہارا فوزان, اور وہ کام ہم 3 کرنے چاہ رہے ہیں, بڑے بڑے بلکہ 4 بڑے بڑے کام کریں. پہلا کام ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں. اچھا, جس پہ 19 زبانیں ہیں, 204 زبانیں ہیں. قرآن مجید کی آج تک مزے کی بات بتاؤں آپ کے نالج کے لیے کہ قرآن مجید دنیا میں ویسے 6614 زبانیں بولی جاتی ہیں. اچھا, ان 6614 زبانوں میں سے مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشن اب تک ہو چکی ہے وہ 204 زبانوں میں ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو ہم 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں جس پہ 19 زبانوں پہ ہم کام مکمل کر چکے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام 360 کے اوپر, جیسے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک سری ٹیکنالوجی کے اوپر ایک کام کیا ہے کہ وائس ریکگنیشن کے اوپر یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے.
ذرا آپ دیکھیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کس لیول کا یہ کام ہے. میرے بولنے پر، میرے اردو پہ بولنے پر یہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، تو وہ ذرا آپ سنیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اگلا کام کیا ہے. ضرور. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں ٹائم بچاتا ہوں. اب ایک اور کمال کی چیز آپ ذرا دیکھیے گا. فوزان کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. جھوٹ کے متعلق یہ 46 احادیث ہیں. That's یہ amazing. سب آپ کے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آیا وہ. اب آپ سوچئے، یہ جو لوگ آئی ٹی کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے نا، AI کے لوگ بالکل. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سری کے اے آئی کا کس لیول کا کام ہے. آج ایک بڑی کمپنی کے بڑے سی او سے مل کر آیا ہوں، اس سے مجھے کہا بھائی یہ تو کس لیول کا کام ہے. آسٹریلیا میں کچھ لوگوں سے ملا جو پروفیسر حضرات سے کچھ ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا جی آپ تو پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، یعنی ہمیں مینٹورشپ کریں ہمارے لیے. انہوں نے کہا پہلے ہی تم ہم سے 2 قدم آگے چل رہے ہو میاں، ہم تمہیں کیا بتائیں گے اس کے بارے میں. تیسری اب اس کے لیے اوپر نیکسٹ لیول پہ کیا کام کر رہے ہیں کہ میں اسلام 360 کو کہوں گا. اسلام 360 آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی. اچھا. میں نے عذرائے مذاق کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ. تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. وہ کہے گا اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں فلاں سورت میں موجود ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں. فتویٰ آپ کسی عالم سے جا کر لے لو. تھرڈ اسٹیپ میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا موبائل فون ان لاک ہو جاتا ہے آپ کے چہرے کو ڈیٹیکٹ کر کے. بالکل. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے. آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیج دیں گے. یہ کام کر رہے ہیں. اور فورتھ ایک بہت بڑا کام، وہ بڑا کام یہ ہے کہ ہم اسلام 360 کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ کر رہے ہیں. ہندی میں آج تک دین اسلام کے لیے اتنا کام نہیں ہوا. آپ کے اس لاہور سے 40 کلومیٹر دور ایک نیا ملک ہے جس کی آبادی 130 کروڑ ہے. 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی. اس 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی کے لیے ہندی میں قرآن و حدیث نہیں ہے. اچھا. 3 ٹرانسلیشن ہیں، صرف 3 تفاسیر ہیں، 2 حدیث کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں بس، اور وہ بھی آج سے کوئی 50 سال پہلے ہوئی تھی. ہم نے کام یہ کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں احادیث کو. صحیح مسلم کو کین یو بلیو اٹ ہم نے 3 منٹ میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. ایکوریسی آئی ہے 97.5%. صحیح مسلم 6 جلدیں صرف 3 منٹ میں. اور کاسٹ ہمیں جو پہلے آ رہی تھی 15 لاکھ روپے، وہ کاسٹ آئی جسٹ 1.5 لاکھ روپے. الحمدللہ اب اردو میں جتنا قرآن و حدیث کا کام ہے اس سب کو ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کر اس کی ایک ایپ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے قرآن کی. اب ہم حدیث کی اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ سارا ڈیٹا انشاءاللہ ان تک پہنچے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں یار. یہ تو کوئی الفاظ نہیں ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے. ہم نے خیر کیا تعریف کرنی ہے. ابھی آپ نے جو سری کا تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن ہمارے سامنے کی ہے، ہماری ساری آڈینس بھی جو ہے وہ ضرور ٹرائی کرے سری کر کے. اور جو بھی انہوں نے پوری ڈیمونسٹریشن دی ہے کہ جو نئے فیچرز لے کر آئے ہیں، اور اس تمام کے ساتھ جب سب لوگ اس سے استفادہ کریں گے، مستفید ہوں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ زاہد صاحب کے مرحوم والد صاحب یقیناً اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. اور بھی تمام لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اوبیسلی صدقہ جاریہ تو آگے پہنچتا ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب.